اللہ اکبر اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد چند نوجوانوں کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس سرزمین کو فتح کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں 17 سال کا محمد ابن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور یہاں کی سرزمین کو فتح کرتا ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 17 18 19 30 سال تک کی یہ جوانی کے واقعات ہے کیا ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے؟ کل تک ہماری جوانی کیا تھی، آج ہماری جوانی کیا ہو گئی؟ بس اب ہماری جوانی کالج کی نظر کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی انٹرنیٹ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی موبائل پر چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی واٹس ایپ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی ناولوں کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی لڑکیوں کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی آرکیسٹرا کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی کھیل کود کے لیے رہ گئی؟ ناچ گانوں کے لیے رہ گئی؟ کیا وہ جوان جو 17 سال اللہ اکبر عمر کے جوان اپنے وطن کو چھوڑ کر 7 سمندروں کو پار کر کے جو آپ کے وطن پہ قدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دل جیتتے ہیں. جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور جوانی کا اختتام 40 سال کی عمر پر ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے کارنامے بھی آپ کو نظر آئیں گے اکثر کارنامے اللہ اکبر طاقت و قوت والے 16 سے لے کر 40 سال کے درمیان کے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں 40 سال کے بعد بھی خدمت کی گئی لیکن میرا عنوان چونکہ جوانی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا جانتی ہے جس دن مسلم جوان جو ہے وہ آنکھ کھول کر کے بیدار ہو جائیں گے اس دن ایسا انقلاب آئے گا، یہ بن ایسا ٹوٹے گا کہ پھر زمانہ اس سیلے رواں کو روکے گا بھی تو نہیں رکے گا. ہر دن کا اس کے سامنے بہتا ہوا نظر آئے گا یا ہر بڑی طاقت وقت کی سپر پاور بھی تنکے کی طرح مسلمانوں کے عشق رسول کے سامنے اور ان کے کردار کے سامنے بہتے ہوئے نظر آئے گی. اسی لیے دنیا نے ہمارے جوانوں کی فکر کو معطل کر دیا، فکر کو تبدیل کر دیا. رات میں مسلح پر رونے کی جگہ نے اب انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے لے لیا. اللہ اکبر عراق کی سرزمین پر تڑپتی ہوئی لاشوں کے سہانے بیٹھ کر روتی ہوئی ماہوں کی آہیں ہمیں آواز دے رہی ہے. افغانستان کے کھنڈرات سے نکلتا ہوا دھواں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. بیت المقدس کے معصوم بچوں سے جو ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے اور وہ کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہی ہے وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. او جوانوں تمہاری جوانی کسی کے زلف و رخسار کے لیے نہیں، تمہاری جوانی جام و سراہی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی تو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہے. تمہاری جوانی تو اجڑتی ہوئی ماؤں کی گود کی آبادی کے لیے ہے. تمہاری جوانی تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے. تمہاری جوانی تو خالد بن ولید کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہے. آہ کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں چلے گئے وہ نوجوان؟ آج بھی شاید مسجدیں بیت المقدس کی میر کے مینار اور دیواریں اپنی پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ان کی راہ تک رہے ہیں. کب آئے گا میرا صلاح الدین، کب آئے گا میرا عمر ابن خطاب؟ لیکن اس کی آواز پر فکر کس کو ہے، اس کی آواز پر کان دھرنا کس کو ہے؟ نعرے لگا کر احتجاج کرنا تو سب کو آتا ہے لیکن کردار کے غازی کتنا بننا چاہتے ہیں؟ جس کو دیکھو اسلامی حکومت کا نعرہ لگاتا ہے. نادان ملکوں پر اسلامی حکومت نافذ کرنا یہ تیرے لیے مشکل ہے لیکن یہ تیرے اپنے وجود پر اسلامی حکومت کا نفاذ یہ تو تیرے لیے آسان ہے. مجھے بتاؤ اپنے وجود پر اسلامی حکومت کب نافذ کرو گے؟ ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرانے والوں اپنے چہرے پر داڑھی کا پرچم کب لہراؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کی محنتوں کو پیروں تلے روندنے والوں ان کی محنتوں کا احساس کس دن کرو گے؟ یاد رکھنا اگر تم نے آج بیت المقدس کی ان ماؤں کی آہوں پر لبیک نہیں کہا، اپنے برے کردار سے توبہ نہیں کی، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا تو یاد رکھنا کہیں تمہارا ہندوستان بھی بیت المقدس نہ
بن جائے، کہیں تمہارا ہند بھی عراق کی یادیں تازہ نہ کر جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہر انسان حالات کے بدلنے کی بات کرتا ہے، حالات کی تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ حالات کی تبدیلی کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ کسی صاحب دل نے کہا، حدیث صحیح بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ شب برات اور شب قدر کا انتظار کرنے والوں، میرا رب ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے پہلے آسمان پر؟ اپنی شان کے مطابق ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہمارے مقدر کو سنوارنے کے لیے، ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے۔ اور وہ خدائے بے نیاز خود پکار کر کہتا ہے، کہاں گئے عشق کا نعرہ لگانے والے، کہاں گئے اپنی بگڑی بنانے کی بات کرنے والے، کہاں گئے رزق کے متلاشی، کہاں گئے حالات کے مارے، کہاں گئے اپنی مقدر کو سنوارنے کی بات کرنے والے۔ لیکن اس وقت تو حالات یہ ہوتے ہیں، ہم رات کے 3-4 بجے تک جگ کر کے اپنے بستروں پر خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں فجر کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے نیاز خدا، وہ بے نیاز رب اپنی رحمتوں کو ہماری چوکھٹ تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور صبح تک وہ پکار کر کہتا ہے، یہ کیا بے رخی ہے، ذرا آؤ بھی تو، مجھ سے مانگو بھی تو، سوال بھی تو کرو تاکہ میں تمہاری جھولی بھر دوں۔ صبح کے اجالے میں نعرے لگانے والے جتنے نعرے دن کے اجالے میں لگاتے ہیں، اگر رات کے آخری پہر میں آنسوؤں کے 2 قطرے مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے امت کے حالات کی تبدیلی کی دعا کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نعروں سے زیادہ مؤثر وہ ہماری آنکھ کے 2 آنسو ہوں گے۔ لیکن ہمیں رونا آتا کب ہے؟ ہمیں تو رونا ہیرو اور ہیروئن کی جدائی پر وہ مناظر دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے۔ مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھائے، یہ داستان ہماری آنکھوں کو نہیں رلاتی۔ مصطفیٰ کریم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی 3 سال تک کے ان کے بابا کے ساتھ قید کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں، جس وقت شعب ابی طالب کے اندر ہم لوگ قید تھے، اس وقت نہ ہمیں کوئی چیز خریدتا تھا، نہ ہم سے بیچتا تھا، نہ ہم تک پانی پہنچایا جاتا تھا، نہ ہم تک کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہم سے رات کی تاریکی میں پیر سے جو بھی نرم چیز ٹکرا جاتی، ہم اس کو بغیر دیکھے منہ میں ڈال کر کے چبانے لگتے۔ رسول اعظم کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں لا کر کے دی جاتی اور انہیں درخت کی پتیاں چبانے پہ مجبور کر دیا جاتا۔ اور سیریلوں کو دیکھ کر آنسو بہانے والوں، اللہ اکبر، اپنے نبی کی اس داستان پہ آنسو کون بہائے گا؟ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے تصورات سے لرز جانے والوں، آقائے کریم کی ان محنتوں پر کون لرزے گا؟ زندگی کے لیے خطوط کون متعین کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوم کے حالات بدل سکتے ہیں تو صرف نوجوانوں میں انقلاب آنے سے، نوجوانوں میں تبدیلی آنے سے، نوجوانوں کی فکر بدلنے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر نے، ہمارے پڑوس کے کسی مفکر نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، لوگوں مجھے انگریزوں کے مغربی تہذیب کے دانشکدوں سے، ان کی تعلیم گاہوں سے، ان کی فکر گاہوں سے ایک آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز مستانہ میں نے کرتاس کے ذریعے جو ہے وہ صفحات پر بکھیر دیا ہے، قلم کے ذریعے کرتاس پر صفحہ پہ بکھیر دیا ہے۔ اب اگر تمہیں اسے اپنے دل میں اتارنا ہے تو اتار لو۔ وہ قوم کا مفکر کہتا ہے، انگریزوں کے اور یورپی ممالک کے دانشکدوں سے اور ان کی فکر گاہوں سے ایک آواز آ رہی ہے، او مسلمانوں، تمہارے اب ترقی
ترقی کے دن ختم ہو گئے، تمہارے عروج کے دن اب چلے گئے، تمہارے علم کے کاسے خشک ہو گئے، تمہارے علم کے دریا سوکھ گئے، اب تم آقا بن کر نہیں جی سکتے۔ اب اگر تمہیں جینا ہے تو ہمارا غلام یعنی مغربی تہذیب کا غلام بن کر کے جینا ہوگا۔ سنو سنو، تم غلام بن چکے ہو، آزادی کی لڑائی لڑنے والوں، تم ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے۔ غلامی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ تم لباس بھی پہنتے ہو تو ہماری طرح، تم گھروں میں بھی رہتے ہو تو ہماری طرح، تم کھانا بھی کھاتے ہو تو ہماری طرح۔ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو ٹی وی کے سیریلوں کے ذریعے سے ان کے دوپٹے چھین لیے ہیں، ان کے دوپٹے مفلر بن گئے ہیں۔ موٹے لباس کے بجائے، فاطمی لباس کی بجائے اب تمہاری بیٹیوں کے وجود پر پتلے پتلے اور باریک لباس آ چکے ہیں۔ مائیں بگڑ چکی ہے، ہم ماؤں کو بگاڑ چکے ہیں۔ اب تمہارے گھر میں کوئی کردار غوث لے کر کے پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گھر میں کوئی صلاح الدین پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماں کی گود ہی جب مثل مریم نہ رہی تو کردار عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو ترمیم کرتے ہوئے کہوں اس لیے کہ نبی کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج ماؤں کی گود کو مریم کا تقدس مل جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، پر تبے عیسیٰ ضرور پیدا ہوگا۔ اگر آج ماؤں کی گود کو فاطمی گود کی طہارت مل جائے تو حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا، مولا حسین کا پرتو ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن انگریزوں کے دانشکدوں سے آواز آ رہی ہے، ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دیا ہے۔ وہ بیٹیاں جو کبھی مسلح کی دلدالہ ہوتی تھی، جن کے ہاتھ میں سینے سے قرآن لگا ہوا ہوتا تھا، جن کے ہاتھوں میں کبھی تسبیحاں ہوتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہم نے ٹی وی کے ریموٹ دے دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ آواز، وہ صدائے باز گشت تو یوں آتی ہے، سنو 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 سنو، اب تم رات کی تاریکیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اب تم صبح کے اجالے میں توبہ کے لاہوتی نغمے بلند کرنے کی بجائے اب جو ہے وہ تم جو ہے حسن کے اور عشق کے دانشگاہوں میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو بالکل معطل کر چکے ہو۔ سن لو اب بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے کا خواب بھول جاؤ، اور سنو اب اسپین اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کا تصور فراموش کر دو۔ تم کبھی ترقی کی راہوں پر نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تم جسم کے اعتبار سے آزاد ہو لیکن فکر کے اعتبار سے غلام ہو۔ ہیرو اگر بالی پہنے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو، تمہارے نبی کا لباس پہننے میں شرماتے ہو، ٹوپیاں سر پر بوجھ لگنے لگی، لیکن ہاتھوں کے اندر کڑے تمہیں بوجھ نہیں لگتے، چہرے پہ داڑیاں تمہیں بوجھ لگنے لگی، لیکن اللہ اکبر تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ زنجیریں تمہیں بوجھ نہیں لگتی۔ زنجیر پہنانا عیب سمجھا جاتا تھا، انسان کی سب سے بڑی بے عزتی ہاتھوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی، لیکن ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا اس نے ہاتھ میں کیا زنجیر ڈالی، تم نے بھی ہاتھوں میں زنجیر پہن کر اس کی غلامی کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں ذرا تصور تو کرو، وہ ناپاک اور گندا غلیظ ہیرو جو اسکرین پر جا کر کے زنا کرتا ہے، میری نگاہ میں وہ ایک فاحشہ اور رقاصہ اور کوٹھے پر بیٹھنے والی عورت سے بھی بدترین ہے، اس لیے کہ کوٹے پر دھندا کرنے والی عورتیں زنا کرتی ہے تو چھپ کر کے کرتی ہے، چار دیواری میں کرتی ہے، وہ ہیرو اسکرین پر زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم اس کے اتنے شیدا ہو گئے کہ اس کی نقل میں تم نے اسکرین ٹچ جنس پہن لی، جلد سے بالکل قریب جنس پہن لی، پورے جسم کے نشیب و فراز کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تم کپڑے پہن کر بھی ننگے ہو گئے، اور اس رسول کو تم فراموش کر گئے جس رسول نے خدا کا دیدار کر کے بھی تمہیں فراموش نہیں کیا۔ اس ہیرو کے دل میں تم سے محبت کیا ہے؟ وہ ہیرو اگر کبھی تم اس کے گھر جاؤ گے ملنے کے لیے، اس کا کتا بھونک بھونک کر کے تمہیں بھگا دے گا، اور اگر کتا آگے نہ آئے تو شاید اس کے گھر پر کھڑا ہوا، اس کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کا نمائندہ وہ دھکے دے کر کے نکال دے گا، اور اگر اس نے بھی رعایت کر لی تو ہیرو کے ساتھ ہاتھ ملا کر فوٹو کھچانے سے زیادہ اور کوئی تمہیں
جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا. بس اتنا ہی ہوگا. بہت زیادہ اگر آپ اس کو سعادت مندی سمجھتے اس نحوست کو, تو بس ہاتھ ملا کر فوٹو کھچانے کی سعادت میسر آئے گی آپ کے قول کے مطابق, اس سے زیادہ نہیں. آپ چلے, اس کے دل پر آپ کا کوئی جملہ اثر نہ کرے گا. آپ نکلے اور وہ یہ سوچے گا یا کہے گا کہاں سے چلے آتے ہیں, چین کو بھی غارت کر دیتے ہیں. لیکن آؤ, ہم تو اس مصطفیٰ کی محبت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ تم سے پیار کیا ہے. جب پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کیا ہے. راتوں کے مصلے پر لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے. وہ رب حبلی امتی کہہ کر ہم جیسے مجرموں کو, گنہگاروں کو, شرابیوں کو, کبابیوں کو, زنا کے اڈوں کی آباد کرنے والوں کو, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو, غیبت و چغلی کرنے والوں کو, اس مصطفیٰ کے بھول جانے والوں کو وہ رسول پوری پوری رات یاد کرتے تھے. بلکہ امت سے محبت کا عالم یہ تھا, وہ رسول جس کی قوت کا عالم یہ ہے, جس نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے کر دیا. ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے میرے رسول نے نماز شروع کی. جب نماز مکمل ہوئی, امی جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا عائشہ, میری امت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ماں تمہارا غم نہ اٹھائے, باپ تمہارا غم نہ اٹھائے, تمہارا اور ہمارا غم جس چاند کے ٹکڑے کرنے والے نبی پر بظاہر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دے, وہ رسول. اللہ اکبر. مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح, ایسی محبت بھی تم نے کہیں دیکھی ہے, ایسا پیار بھی تم نے کہیں دیکھا ہے, ایسی محبت اور لگاؤ بھی تم نے دیکھی ہے؟ کبھی انسان باغ میں جاتا ہے تو گلوں کا تبسم دیکھ کر, گلوں کی نکھت دیکھ کر, نکھتے گل دیکھ کر, گلوں کی خوشبو دیکھ کر وہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے, اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے, اپنے دھندوں کو بھول جاتا ہے, کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن میرا رسول اللہ اکبر کتنا پیار کرتا ہے. خدا کے قرب میں پہنچے, کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اتنے قریب پہنچے, اتنے قریب, اتنے قریب کہ جہاں قربت کی حدیں ٹوٹ گئی, وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, وہاں دو نہیں رہ سکتے. پھر کیا ہوا؟ میرے امام فرماتے ہیں, امام اہل سنت کہتے ہیں وہاں دو نہیں تھے. پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. اتنے قریب سے خدا کو دیکھا. آپ کو نہیں بھولے. کسے؟ ہم بہت نیک ہیں, دنیا ہمیں اچھا کہتی ہے, ہم اب اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں. یہ میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی نہیں کہتا. دنیا ہم سے پیار کرتی ہے, لیکن شاید اب ہمیں اپنے آپ سے پیار نہ رہا, اس لیے کہ جو اتنا پیار کرنے والے مصطفیٰ کو بھول جائے وہ پیار کے قابل نہیں ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے ظالم, تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے. خدا کو دیکھنے کی کیفیت بیان کروں جو بے کیف دیکھتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب یا نہیں دیکھ سکتا. 9 بار اصرار کیا تو کہا دیکھ موسیٰ. توجہ فرماتا ہوں, بہت قیمتی بات, اپنے آقا کی محبت کو محسوس کر لو. اسی پہ شاید گفتگو کا اختتام کروں گا. بہت جوانی کا مطلب سیر و تفریح, جوانی کا مطلب پارکوں میں گھومنا, جوانی کا مطلب نیٹ پر پوری پوری راتوں کو گزار دینا, جوانی کا مطلب موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر پورے پورے وقت کو گزار دینا, جوانی کا مطلب کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہی حسن کا متلاشی بن جانا, جوانی کا مطلب ناولوں کو پڑھنا, جوانی کا مطلب سیریلوں کا دیکھنا, جوانی کا مطلب فلموں کا دیکھنا, مغربی تہذیب میں ڈوب جانا. لیکن سنو, وہ کسی آوارہ جوان کی فکر ہو سکتی ہے کہ کالج کے زینے پر وہ حسن تلاش کرتا ہے. مومن کی جوانی حسن کے پرستار نہیں ہوتی. مومن کی جوانی کا مطلب خالد بن ولید ہے, مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم ہے, مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد ہے, مومن کی جوانی کا مطلب قاسم ابن حسن کی جوانی ہے, مومن کی جوانی کا مطلب ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی جوانی ہے. یہ وہ جوانی ہے
جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہم کو بھی سر کرنا ہوا، میرے آقا نے جوانوں کو آگے بڑھایا۔ میرے رسول سے بڑھ کر ماہر نفس